بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن الرحیم۔ ہم اپنے سامعین کی خدمت میں مد کے حوالے سے احکام بیان کر رہے تھے۔ آج کچھ احکام اور بیان کریں گے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ ایک ہی فقیر کو آپ ایک دن سے زیادہ کا مد دے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج اور کوئی اشکال نہیں ہے۔ ایک ہی فقیر کو آپ 2 دن کا، 3 دن کا یا پورے مہینے کا بھی مد دے سکتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک فقیر کو ایک ہی مد دے دیں، دوسرا مد کسی اور فقیر کو دے دیں، تیسرا مد کسی اور فقیر کو دے دیں، یہ ضروری نہیں ہے۔ لیکن احتیاط واجب کی بنا پر آپ ایک ہی فقیر کو اس کے سال بھر کے خرچے سے زیادہ نہیں دے سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک فقیر کا سال بھر کا خرچہ 100 کلو ہے۔ مثال کے طور پر اسے 100 کلو آٹے کی ضرورت ہے، 100 کلو گندم کی اسے ضرورت ہے۔ تو اگر کسی شخص کے اوپر بہت زیادہ مد واجب ہو چکا ہے، کئی سالوں کا مد اس کے اوپر واجب ہو چکا ہے، اور وہ سب اگر ملا دے تو 100 کلو سے زیادہ بنتا ہے، تو 100 کلو جو اس کے سال بھر کا خرچہ ہے یہ تو دے سکتے ہیں، لیکن 100 کلو سے زیادہ جو اس کے سال بھر کے خرچے سے زیادہ ہے، وہ احتیاط واجب کی بنا پر آپ ایک فقیر کو نہیں دے سکتے۔ یہ ایک حکم۔ دوسرا حکم یہ کہ بعض مومنین اور مومنات یہ سوال کرتے ہیں کہ مد نکالنے کا وقت کیا ہے، کب ہم نے مد نکالنا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی خاتون حاملہ ہے اور اس کا وضع حمل بالکل قریب ہے، مثال کے طور پر آخری مہینے میں ہے، اور روزہ رکھنا خود اس کے لیے یا اس کے پیٹ میں موجود بچے کے لیے نقصان دہ ہے، تو اس کا یہ حکم تھا کہ ماہ مبارک رمضان میں اگر وہ خاتون چاہے تو روزے نہ رکھے، چاہے تو روزے رکھ لے۔ اب اگر وہ خاتون چاہے کہ وہ ماہ مبارک رمضان میں روزے نہ رکھے، تو اس کا یہ حکم تھا کہ جتنے دن اس نے روزے نہیں رکھے ہیں ان روزوں کی قضا بھی کرنا ہوگا بعد میں، اور ہر روزے کے بدلے میں مد بھی اس نے دینا ہے۔ اسی طرح بوڑھا مرد اور بوڑھی عورت جس کے لیے روزہ رکھنا شدید تکلیف کا باعث ہے، تو اس کے لیے بھی یہ حکم تھا کہ اگر چاہے تو روزہ رکھیں، چاہے تو روزہ نہ رکھیں، اور روزہ نہ رکھنے کی صورت میں ہر دن کے بدلے میں ایک مد طعام اس کو دینا ہوگا۔ ایسے اشخاص جن کے اوپر مد واجب ہے، یہ کب نکالے مد؟ کیا ماہ مبارک رمضان شروع ہونے سے پہلے ہی ایڈوانس میں وہ مد نکال سکتا ہے؟ جتنے دن اس نے روزے نہیں رکھنے ہیں، چاہے پورے ماہ مبارک رمضان کا روزہ نہیں رکھنا ہے، یا 10 دن کا یا ہفتے کا، جتنے دن نہیں رکھنا، رمضان المبارک شروع ہونے سے پہلے ہی ایڈوانس میں مد نکالے، کیا یہ درست ہے؟ یا یہ کہ ماہ مبارک رمضان شروع ہونے کے بعد پورے ماہ مبارک رمضان کا، اگر پورے رمضان میں روزہ نہیں رکھنا یا جتنے دن روزے نہیں رکھنا ہے اس کا ایڈوانس میں ہی وہ مد نکالے، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ یا ضروری ہے کہ ماہ مبارک رمضان نکلنے کا انتظار کریں، جب رمضان مبارک کا مہینہ نکلے تو جتنے دن اس نے روزے نہیں رکھے ہیں اتنے دنوں کا وہ مد نکالے؟ کیا ہے یہ سوال عام طور پر ہوتا ہے۔ جواب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بیمار ہونے کی وجہ سے ماہ مبارک رمضان میں روزے نہ رکھے اور اس کی بیماری رمضان مبارک کے بعد بھی برقرار رہے اور اگلا رمضان پہنچ جاتا ہے، تو اس کا یہ حکم تھا کہ اس کے اوپر قضا واجب نہیں ہے، قضا اس سے ساقط ہے، اور ہر روزے کے بدلے میں اس نے مد دینا ہے، اس کا اور حکم ہے۔ اور باقی جتنے افراد جیسے حاملہ خاتون ہے، یا دودھ پلانے والے خاتون ہے، یا بوڑھا مرد ہے، یا بوڑھی عورت ہے، ان کا اور حکم ہے۔ سب سے پہلے ہم اس بندے کا حکم بیان کریں گے جو بیمار ہے اور بیماری کی وجہ سے وہ روزے نہ رکھے۔ اس کا یہ حکم ہے کہ وہ نہ ماہ مبارک رمضان شروع ہونے سے پہلے مد نکال سکتا ہے، نہ رمضان المبارک شروع ہونے کے بعد نکال سکتا ہے، اور نہ ہی رمضان المبارک ختم ہونے کے بعد نکال سکتا ہے، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ جب اگلا رمضان مبارک آ جائے تو وہ مد نکال سکتا ہے، اس سے پہلے مد نہیں نکال سکتا۔ مثال کے طور پر ابھی 1443 کا ماہ مبارک رمضان چل رہا ہے۔ اس رمضان مبارک میں اگر کسی شخص کے روزے بیماری کی وجہ سے چھوٹ جائے اور رمضان کے بعد بھی اس کی بیماری مستمر اور برقرار رہے، تو سب سے پہلے اس کا حکم یہ ہے کہ وہ رمضان کے بعد دیکھے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اگر وہ ٹھیک ہو جائے اور روزوں کی قضا بجا لا سکے تو ٹھیک ہے، قضا بجا لائے گا، اس کے اوپر مد واجب نہیں ہوگا۔ لیکن اگر وہ قضا بجا نہ لا سکے، بیماری اس کی مستمر ہے، اور 1444 کا ماہ مبارک رمضان آ جاتا ہے، تو اس کے اوپر مد واجب ہے اور وہ مد
اسی 1444 کے رمضان میں نکالے یا وہ رمضان نکالنے کے بعد نکالے گا، اس سے پہلے وہ نہیں نکال سکتا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ مثال کے طور پر اگر کسی کے ذمے پر پورے 30 روزوں کا مد واجب ہے اور 15 شعبان المعظم اگر آ جاتا ہے تو وہ 15 شعبان کے دن 15 روزوں کا وہ مد نکال سکتا ہے، چونکہ اگر وہ ٹھیک ہو بھی جائے تو آگے اس کے پاس 15 دن سے زیادہ نہیں ہے، وہ 15 دن کا قضا کر سکتا ہے، باقی 15 دن کا وہ قضا نہیں رکھ سکتا، اس لیے 15 شعبان کو وہ 15 دن کا مد نکال سکتا ہے۔ اسی طرح مثال کے طور پر 25 شعبان آ گیا اور اس کے ذمے پر 10 دن روزے کا مد اس کے اوپر واجب ہے۔ مثال کے طور پر 20 رمضان کو وہ بیمار ہو چکا تھا، اس کے بعد سے اس کی بیماری مستمر ہے، برقرار ہے، تو جب 25 شعبان آ گیا اور اس کے ذمے پر 10 دن کا مد واجب ہے تو اگر وہ ٹھیک ہو بھی جائے تو اس کے پاس 5 دن سے زیادہ نہیں ہے، وہ زیادہ سے زیادہ 5 دن کا قضا کر سکتا ہے، تو اس صورت میں 25 شعبان کو وہ 5 روزوں کا وہ مد نکال سکتا ہے۔ لیکن وہ خاتون جو حاملہ ہے اور وہ خاتون جو دودھ پلانے والی ہے، وہ بوڑھا مرد جس کے روزہ رکھنا شدید تکلیف کا باعث ہے، وہ بوڑھی عورت جس کے روزہ رکھنا شدید تکلیف کا باعث ہے، وہ شخص جس کے لیے ایسی بیماری ہے، لاحق ہے، ایسی بیماری میں مبتلا ہے جس میں اسے شدید پیاس لگتی ہے اور روزہ رکھنا اس کے لیے شدید تکلیف کا باعث ہے، ان کے پاس 2 آپشن ہے۔ ایک آپشن تو یہ ہے کہ وہ ماہ مبارک رمضان نکلنے کا انتظار کرے، جب ماہ مبارک رمضان نکلے تو جتنے روزے اس کے چھوٹ چکے ہیں، جتنے روزے اس نے نہیں رکھے ہیں، ان روزوں کا وہ مد نکال سکتا ہے۔ ایک آپشن یہ ہے۔ دوسرا آپشن یہ ہے کہ ہر روز جب ایک دن ختم ہو جائے تو اسی دن کا وہ مد نکالے۔ مثال کے طور پر یکم رمضان مبارک کا اگر روزہ نہ رکھے تو جب یکم رمضان کا دن ختم ہو کے مغرب کی اذان ہو جائے تو اسی دن کا وہ مد نکال سکتے ہیں۔ اسی طرح جب رمضان مبارک کے دوسرے تاریخ کو جب وہ روزہ نہ رکھے اور دوسرا تاریخ جب ختم ہو جائے، جب دن ختم ہو جائے اور مغرب کی اذان ہو جائے تو دوسرے دن کا وہ مد نکال سکتا ہے۔ اسی طرح تیسرے دن جب ختم ہو جائے تو یہ آپشن ان کے پاس موجود ہے۔ والحمدللہ رب العالمین۔